دل تھام کے تشریف رکھیں اور میرا بھرپور ساتھ دیں۔ چند مصرے میں آپ کی سماعتوں کی حلاوت لے کر رہا ہوں، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو، میلاد کیوں مناتے ہو، جلسہ کیوں مناتے ہو؟ ہم لوگوں کو جواب دیتے ہیں، چار مصروں میں سماعت کریں، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ، کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کانٹوں کے چمن میں رہ کر پھول زندہ ہے۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کانٹوں کے چمن میں رہ کر پھول زندہ ہے۔ اور منا کے میلاد نبی بتاتے ہیں زمانے کو، منا کے میلاد نبی بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ارے وہی تو ہم لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ بنا کے میلاد نبی بتاتے ہیں ہم زمانے کو، وہی ہم لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، وہی ہم لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ حضرات محترم، کچھ لوگ بغیر وسیلے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں لیں گے۔ حضرات محترم، ان سے ہمارا کہنا ہے، سماعت فرمائیں، تڑپ کے بولے سبحان اللہ، کہ آسمانوں پہ چلے جاؤ کیا ملتا ہے، آسمانوں پہ چلے جاؤ کیا ملتا ہے، کیا بغیر وسیلے بھی خدا ملتا ہے؟ آسمانوں پہ چلے جاؤ کیا ملتا ہے، کیا بغیر وسیلے بھی خدا ملتا ہے؟ ارے محمد کو مان لو تم دل سے، محمد کو مان لو تم دل سے محمد، پھر ڈھونڈنا کیا بغیر ڈھونڈے خدا ملتا ہے، پھر ڈھونڈنا کیا بغیر ڈھونڈے خدا ملتا ہے، پھر ڈھونڈنا کیا بغیر ڈھونڈے خدا ملتا ہے۔ حضرات محترم، آج مسلمانوں کے خلاف پروپگنڈے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں قائم کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کا نعرہ تو سن لیجئے۔ مسلمان کہتا ہے کہ خلاف ہے تو ہونے دو، کوئی جان تھوڑی ہے، خلاف ہے تو ہونے دو، کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، ارے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور زمانے میں جسے کاغذ و قلم میسر ہو، زمانے میں جسے کاغذ و قلم میسر ہو، وہ کاغذ و قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، وہ کاغذ و قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ کرسی پر بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے، کرسی پر بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے، لیکن یہاں خواجہ کے علاوہ کوئی راجہ تھوڑی ہے۔ ارے کرسی پر بیٹھنے والے تو بیٹھتے رہیں گے، لیکن یہاں خواجہ کے علاوہ کوئی راجہ تھوڑی ہے، یہاں خواجہ کے علاوہ راجہ تھوڑی ہے۔ اور حضرات جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، وہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے بلکہ خدا کی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں خواجہ کے علاوہ کوئی راجہ تھوڑی ہے، اور جب خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں۔ ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، ہر کوئی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ حضرات محترم، ہم اللہ والوں کا ذکر کرنے آئے ہیں، اللہ والوں کے ذکر سے زندگی ملتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے واقعہ نہیں بتانا ہے، مثال کے طور پر آپ کو سمجھا دوں۔ ایک اللہ کا درویش بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسی کے پاس ایک انگریز آتا ہے، درویش نے مجھلا بچھایا، ہاتھ میں تسبیح ہے، انگریز آ کر کہتا ہے، ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے ہیں، انگریز کو بندوق کا غرور ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اے درویش، ایسے گندے کپڑے، ایسے بکھرے ہوئے بال، ایسے مست مولا بنے ہوئے تمہارے پاس کیا ہنر ہے، تمہارے پاس کون سی طاقت ہے؟ انگریز سے اس درویش نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا، اے انگریز پہلے تو بتا تیرے پاس کون سی طاقت ہے؟ انگریز کہتا ہے، میرے پاس بندوق ہے، میرے پاس بندوق ہے، میں جس کو مارنا چاہوں مار سکتا ہوں۔ اللہ کے بندے نے فرمایا، خدا کا ولی کہتا ہے، اے انگریز تیری بندوق کا کمال کیا ہے؟ اس انگریز نے کہا، اے درویش ادھر آ، میرے ساتھ چل، جو سامنے جو پرندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھتے رہنا،
اس نے اس پر فائر کیا، بیچارہ پرندہ پھڑپھڑایا، وہیں پر گر کے مر جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا کیا تیری یہی نیک بندوق کا کمال تھا؟ چل میری تسبیح کا کمال دیکھنا ہے تو سامنے بیٹھ جا۔ اللہ کے نیک بندے نے مسلح بچھایا اور اس پرندے پر تسبیح کو گھمانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھڑپھڑاتا ہوا پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ ثابت ہو گیا اے انگریز تیرا کام تو مارنا تھا، لیکن اللہ کے ولی کا کام ہے کسی کو زندہ کرنا۔ اے انگریز، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کی تعلیم سے دل کو مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر دل کو زندگی دینی ہو تو کسی اللہ والے سے واپس ہو جاؤ۔ بس اگر دل کو زندگی دینی ہو تو کسی اللہ والے سے واپس ہوتا ہو جاؤ، کیونکہ اللہ والے کی یہ شان ہوا کرتی ہے، کہ ولی کے دربار کی شان یہ ہوا کرتی ہے۔ چار مصرے سماعت فرمائے، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ حضرات کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ لگتے ہیں چاند ستارے ایسے، تڑپ کے بولتے کہ لگتے ہیں چاند ستارے ایسے، ان کے قدموں کے اتارے جیسے، لگتے ہیں چاند ستارے ایسے، ان کے قدموں کے اتارے جیسے، اور بادشاہ وقت سے کہہ دو سنبھل کر آنا، بادشاہ وقت سے کہہ دو سنبھل کر آنا، کیونکہ یہاں جھاڑو دیتے ہیں تمہارے جیسے، بادشاہ وقت سے کہہ دو سنبھل کر آنا، کیونکہ یہاں جھاڑو دیتے ہیں تمہارے جیسے۔ حضرات محترم، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں ایک عظیم ہستی کا ذکر کر کے آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اگر اس محفل سعید میں حضرت سیدنا مرشدنا سید محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر نہ کروں تو بڑی ناشکری ہوگی۔ حضرات محترم، ہم یہ تہہ دل سے مانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام لانے والی ذات غریب نواز کی ذات ہے، ہم تک اسلام پہنچانے والی ذات محمود شاہ جیلانی کی ذات ہے۔ حضرات محترم، چند مصرے سماعت فرمائے، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ ہم محمود بیا کو اس طرح دل سے مانتے ہیں کہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ ہمارا دل اور ہماری جان ہے محمود الاولیاء، ہمارا دل ہماری جان ہے محمود الاولیاء، ہمارا دل ہماری جان ہے محمود الاولیاء، ہماری بخشش کا سامان ہے محمود الاولیاء، ہماری بخشش کا سامان ہے محمود الاولیاء۔ اور اے حاسدو تم سمجھ سکو ناممکن ہے، اے حاسدو تم سمجھ سکو ناممکن ہے، کیونکہ نائب غوث الورا ہے محمود الاولیاء۔ اے حاسدو تم سمجھ سکو ناممکن ہے، کیونکہ نائب غوث الورا ہے محمود الاولیاء۔ اور اپنے تو اپنے ہیں، ہم نے غیروں سے بھی سنا، اپنے تو اپنے ہیں، ہم نے غیروں سے بھی سنا ہے کہ کچھ کے غریب نواز ہے محمود الاولیاء، کہ کچھ کے غریب نواز ہے محمود الاولیاء، کچھ کے غریب نواز ہے محمود الاولیاء۔ حضرات محترم، اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ ان کا ذکر پورا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں ان بزرگوں کے فیض سے مالا مال فرمائے اور ان کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسی پر گفتگو ختم کرتے ہوئے میں تقریری میدان کے لیے مقرر جناب میر محمد کو دعوت دوں گا کہ حضرت مائک پہ تشریف لا کر اپنے خطاب نایاب سے آپ کو منور و مجلی فرما۔